السلام علیکم۔ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ بختاور بھٹو زرداری کی شادی ایک قادیانی محمود چوہدری سے ہو رہی ہے۔ بختاور، جس کے نانا نے مرزائیت کو آئین میں کافر قرار دیا، کیا نواسی نانا کے منہ پر کالک مل رہی ہے یا پھر یہ زرداری خاندان کا متفقہ فیصلہ ہے؟ لیکن سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ اب حکومت اور ادارے کیا کریں گے، کیونکہ شادی میں اسلامی شاعر استعمال ہوں گے، وہ بھی سر عام۔ تو کیا اس بڑی مچھلی کے خلاف ایکشن لیا جائے گا؟ مرزائیت اور زرداری گٹھ جوڑ کیا سندھ کو قادیانی صوبہ یا اس کی علیحدگی کی طرف لے جائے گا، یا پھر شادی کے بعد بختاور اور اس کا سسرال سیاست سے دور رہ کر بیرون ملک ہی شفٹ ہو جائیں گے؟ بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں۔ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ سابق صدر آصف زرداری اور محترمہ بینظیر بھٹو کی بڑی صاحبزادی بختاور زرداری کا رشتہ طے پا گیا ہے، لیکن اس سے بھی بڑی خبر جو گردش کر رہی ہے وہ یہ کہ آصف زرداری کا سمدھی یونس چوہدری تو قادیانی ہے، اس کے بیٹے محمود چوہدری کے ساتھ بختاور کی منگنی ہو رہی ہے۔ یہ وہی بختاور زرداری ہے جس کی کزن بینظیر بھٹو کی بھانجی اور ذوالفقار علی بھٹو کی نواسی آزاد حسین نے ایک یہودی سے شادی کر رکھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا زرداری یا بھٹو خاندان مسلمان نہیں، یا یہ اتنے زیادہ لبرل ہو چکے ہیں کہ ان کے لیے اب مذہبی تعلیمات معنی ہی نہیں رکھتی؟ تاہم پاکستانیوں کے لیے یہ بہت بڑی خبر ہے کہ آصف زرداری اور بینظیر بھٹو کی صاحبزادی بختاور زرداری کی منگنی طے ہو گئی ہے۔ غیر ملکی ذرائع کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سابق صدر آصف زرداری نے ایک پیغام جاری کیا ہے۔ آصف زرداری کی جانب سے جاری پیغام میں انہوں نے اپنی بیٹی کی منگنی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، بختاور بھٹو کی منگنی کی تقریب 27 نومبر کو کراچی میں بلاول ہاؤس میں منعقد کی جائے گی۔ جاری کیے گئے پیغام کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول زرداری کی چھوٹی بہن کی منگنی کاروباری شخص محمد یونس چوہدری کے صاحبزادے محمود سے ہوگی۔ بختاور زرداری کی منگنی کی تقریب منعقد کیے جانے کا دعوت نامہ بھی سوشل میڈیا میں زیر گردش ہے، جس میں آصف زرداری اور بینظیر بھٹو کی شادی کی تصویر بھی موجود ہے۔ دعوت نامے میں کورونا وائرس کی وبا کے باعث ہدایات کی فہرست بھی شامل ہے، جس کے مطابق تقریب میں محدود تعداد میں مہمانوں کو بلایا جائے گا اور سماجی فاصلوں کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ ہدایت کے مطابق تقریب میں شرکت کے لیے آنے والے مہمانوں کو پہلے اپنا کورونا ٹیسٹ کروانا پڑے گا اور ای میل کے ذریعے اپنے منفی کورونا ٹیسٹ کی کاپی ای میل کرنی ہوگی، اور اس کے بعد ہی ان مہمانوں کو تقریب میں شامل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ہدایات میں درج ہے کہ تقریب میں موبائل فون لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ آصف زرداری اور بینظیر بھٹو کے 3 بچے ہیں، جن میں بختاور کا نمبر دوسرا ہے۔ بختاور زرداری کی پیدائش جنوری 1990 میں ہوئی تھی۔ سوشل میڈیا پر اب بختاور زرداری کی منگنی کے چرچے ہو رہے ہیں۔ ایک صارف زہرا بھٹو لکھتی ہیں کہ بہت طویل عرصے کے بعد بھٹو خاندان میں کوئی خوشی کا موقع آیا ہے۔ اسما قمر نامی صارف نے اس موقع پر ٹویٹ میں کہا کہ یہ بختاور بھٹو کی اپنی زندگی ہے اور ان کی مرضی کہ وہ کسی سے بھی شادی کریں۔ اس خوشی کے موقع پر ان کا حق ہے کہ وہ دھوم دھام سے منائیں۔ خدا را اس موقع پر منفی یا نسل پرستانہ تبصرے نہ کریں۔ ایک صارف نے کارڈ پر غور کراتے ہوئے کہا کہ یہ ہے تو بہت سادہ اور پروقار، لیکن آصف زرداری کے نام کے ساتھ صدر کیوں لکھا گیا ہے؟ بختاور زرداری کی منگنی یونس چوہدری کے صاحبزادے محمود چوہدری سے 27 نومبر 2020 کو ہو رہی ہے۔ یونس چوہدری جو معروف صنعت کار اور کاروباری شخصیت بھی ہیں، منگنی کی تقریب 27 نومبر کو بلاول ہاؤس کراچی میں ہوگی، جس میں سینئر سیاستدانوں سمیت معروف ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی آمد بھی متوقع ہے۔ بختاور زرداری کی منگنی کا دعوتی کارڈ سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ کارڈ کو انتہائی منفرد طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے، جس پر بینظیر بھٹو اور آصف زرداری کی شادی کی تصویر بھی لگائی گئی ہے۔ تاحال پارٹی ذرائع کی جانب سے بختاور زرداری کی منگنی سے متعلق کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ سوشل میڈیا پر ان کی منگنی کا کارڈ وائرل ہو چکا ہے، جس کے بعد صارفین کی جانب سے انہیں خوب مبارکباد بھی دی جا رہی ہے۔ صارفین کا کہنا ہے کہ دعا ہے بختاور زرداری کی نئی زندگی خوشیوں سے بھری ہو۔ ایک صارف نے لکھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی صاحبزادی بختاور صاحبہ شادی کرنے جا رہی ہیں، دعا ہے کہ اللہ ان کے لیے نکاح مبارک ثابت کرے۔ ایک جانب لوگ بختاور زرداری کو منگنی کی مبارکباد دے رہے ہیں، دوسری جانب آصف زرداری کے سمدھی یونس چوہدری کے قادیانی ہونے کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں، جبکہ ان کے بیٹے محمود چوہدری کا ایک ٹویٹ اور فیس بک اسٹیٹس بھی وائرل ہو رہا ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کے والد کو قادیانی ہونے کی وجہ سے جیل جانا پڑا، اور اس کی تفصیلات ان کے والد نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں۔ کتاب کے نام کے ساتھ کتاب کی تصاویر بھی وائرل ہو چکی ہیں، اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد کا کہنا ہے کہ زرداری اور بھٹو خاندان مسلمانوں میں شادی کیوں نہیں کرتے، یہ اتنے زیادہ لبرل کیسے ہو گئے ہیں؟ حکومت کو یہودی ایجنٹ کہنے والے خود عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ ساتھ اب قادیانیوں میں بھی شادی کر رہے ہیں۔ بھٹو خاندان کی اگلی نسل غیر مسلمز میں شادی کر رہی ہے، لیکن دوسری جانب بلاول زرداری اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے سنم بھٹو کی بیٹی آزاد حسین بھی ایک یہودی سے غیر اسلامی طریقے سے شادی کر چکی ہیں، جبکہ مرتضی بھٹو کا بیٹا ذوالفقار علی بھٹو جونیئر امریکہ میں رہائش پذیر ہے اور گے کہلاتا ہے، جبکہ اسے زنانہ لباس میں رہنا بھی بہت پسند ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کو زنانہ لباس کے ساتھ ساتھ کانوں میں جھمکے پہنے، ناک میں لونگ سجائے، لپسٹک لگائے، ناچتے گاتے نہ صرف اسٹیج یا کلبس میں بلکہ عام سڑکوں
موقعوں پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ تاہم اب یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاسی رہنما اور کارکن کس طرح سے ایک قادیانی سمدھی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپوزیشن کے پاس کیا جواز رہ جائے گا کہ وہ حکومت کو غیر ملکی ایجنٹ یا فوجیوں کو قادیانی اور حکومت کو یہودی ایجنٹ کہہ سکیں۔